کہ وہ جو افراد تھے، جتنے بھی افراد ہیں، وہ دیکھنے کی ضرورت ہے اس کے بعد کیا ہوا ہے سلسلہ، جی جی اور میں تلاش کرنے کی ضرورت ہے. بس ڈھونڈیں اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. خالی جو بتا دیا کسی مولوی نے کہ قرآن کا یہی مطلب ہے، اس آیت کا یہی مطلب ہے، آیت کو بھی پڑھیں، اس میں دیکھیں، اس میں کنڈیشنز ہیں. یہ قرآن تو ذہنوں کو اوپن کرنے کے لیے آیا ہے نا، جی ہاں، بند کرنے کے لیے بند کرنے کے لیے نہیں آیا ہے. چلیے، نہج البلاغہ کا کلیکشن، یہ تو ذمہ داری اماموں کی بنتی تھی. یہ تو بہت بعد، اماموں کے بہت بعد، 400 ہجری میں یا 400 یا 500 کے درمیان جو ہے وہ سید رضی نے ایسا کام کیا. کیوں اماموں نے ایسا کام نہیں کیا؟ دیکھیں، یہ جہاں تک ہے بات نہج البلاغہ کی، یہ کلیکشن ہے، سید رضی کا اپنا کلام نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے، سید رضی نے بھی وہیں سے لیا ہے، پہلے جو ائمہ طاہرین سے نقل ہو کر آتی رہے ہیں، سینہ بسینہ یہ آیا ہے. اس وجہ سے ائمہ خود حفظ کرایا. دوسرے لفظوں میں جو خطبات اور خطوط، ملک بدر منیر صاحب سن لیجئے، خطبات اور خطوط سینہ بسینہ ائمہ معصومین کی زبان سے اور لکھنے والوں سے مختلف کتابوں میں، مختلف صحیفوں میں، مختلف کورز میں اور ورقوں میں جو لکھا ہوا تھا، انہوں نے اپنی زندگی میں، سید رضی نے یہ کیا کہ ان کو ایک جگہ پر کلیکٹ کیا، جمع کیا ہے، تاکہ آئندہ کی نسل اس کی فساد و بلاغت سے، اور یہ بھی کنفیوژن دور ہو جائے کہ یہ فقط نہج البلاغہ ہی نہیں ہے، امام علیہ السلام کے خطبات ہیں. یہ تو 10% ہے، یہ اس کو 10% بھی نہیں کہہ سکتے. جی ہاں، 10% ہے نا، جو مولا علی کے کلام سے واقف ہیں وہ کہتے ہیں 10% بھی نہج البلاغہ میں مولا علی کا کلام آیا نہیں ہے. باقی جو ہے ابھی بھی بہت ساری موجود ہیں. اس کے علاوہ بدر منیر کی خدمت میں یہ بھی ہم بتا دیں کہ شیعوں کے اوپر کیا ظلم ہوا اور کتنے کتاب خانے تھے جو نظر آتش کر دیے گئے. اور یہ جو آج ہمارے پاس بدقسمتی ہے امت مسلمہ کی، ہم کہتے ہیں ہماری نہیں، خالی بدقسمتی ہے امت مسلمہ کی، کہ جو وارث علم انبیاء تھے، انبیاء علیہ السلام کے علم کے وارث تھے معصوم امام، ان کے جتنے بھی وہ ذخائر تھے، علمی ذخائر، ان میں سے بہت کم رہ گئے. اس کے باوجود آج سب پر بھاری ہیں. اگر سارے وہ ذخائر موجود ہوتے اور یہ کتاب خانے جلا نہ دیے جاتے تو آج امت کو کسی بھی جگہ کی طرف، کسی بھی غیر کی طرف، کسی علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے کی ضرورت نہ ہوتی. شیخ کے 4000 کتب تھیں، جن میں سے 80 کتابیں وہ تھیں کہ جو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہاتھوں کی سائن ہوئے، ان پہ مہر لگی ہوئی، وہ کتابیں انہوں نے جلا دی ہیں. 4000 کتاب جلا دی گئی. جلدی کرتے ہیں معذرت کے ساتھ، چونکہ وقت ہمارا تمام ہو گیا ہے، لیکن چونکہ میں 5 منٹ میں چاہوں گا کہ جلدی ملک بدر منیر صاحب کا تیسرا سوال تھا میرے بھائی. آپ کے سوال کو بھی ہم نے نوٹ کیا تھا کہ اگر رسول اللہ نے یہ وصیت کی تھی کہ میرے بعد تلوار نہ اٹھانا، تو پھر معاویہ کے خلاف تلوار کیوں اٹھائی؟ اب ذرا آپ غور کریں، آپ نے تھوڑا سا یہاں بات کو صحیح پک نہیں کیا ہے. حکومت کو حاصل کرنے کے لیے مولا علی سے کے ساتھ زیادتی جتنی ہوئی، اس معاملے میں رسول اللہ کی وصیت تھی کہ تلوار نہیں اٹھانا. یہ سب کچھ مولا علی برداشت کرتے رہے، لیکن جب پوری امت کا اتفاق ہوا اور اصرار ہوا کہ مولا علی آپ کو ہی اب خلیفہ بننا ہے، اب مولا علی نے جب لیتے ہوئے بھی پوچھا کہ میری بیعت کرتے ہوئے غور سے سمجھ لو، سوچ لو، اسے کہ میں دیگر پولیٹیشنز کی طرح نہیں ہوں کہ جو بات کہوں پھر وہ سیاسی نعرہ ہی رہ جائے اور عمل میں کوئی بات نہ ہو، بلکہ جو میں کہوں گا اس کو امپلیمنٹ بھی کراؤں گا. جب ایک حکومت آپ کو سونپ دی گئی اور آپ کے ہاتھ میں بیعت بھی کی گئی، تو آپ کو جب آپ نے عدالت کو نافذ کیا، پرواہ نہیں کی کہ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا. ایک بھی گورنر کو گزشتہ حکومتوں کے باقی نہیں رکھا. یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ سب سے راضی تھے تو اپنے محبوبوں کی جو ہے پورے سسٹم کو بدلنے کی کیا ضرورت تھی؟ سب کے سب ٹھیک تھا تو معاملے سارے ٹھیک تھے، مولا علی آتے چپ چاپ جیسے تھا ویسے چلاتے تو کوئی جھگڑا بھی نہ ہوتا. مولا علی نے کہا ایک ایک چیز کو میں بدل کے چھوڑوں گا، اسے کہ اسی طرح میں لانا چاہتا ہوں جس طرح رسول اللہ کے زمانے میں تھا. نماز جو ایک غیر سیاسی، دینی اور مذہبی اور عبادی فعل ہے، اس میں تک تبدیلی آ گئی تھی. مولا نے اس کو بھی تک بدلنے کی کوشش کی. تو ایسے میں ظاہر سی بات ہے، مخالفتیں، بیعت کرنے والوں نے بیعت توڑ ڈالی، جنگیں ہوئیں اور برداشت نہیں کیا انصاف اور عدالت کی اس حکومت کو، اور اسی لیے معاویہ نے بھی بغاوت کی تو تلوار نکالی. تو تلوار جو نکالی ہے اقتدار کے ساتھ نکالی ہے. اقتدار کے لیے جنگ نہیں کی مولا علی نے، تلوار
اقتدار کے لیے، حکومت کو حاصل کرنے کے لیے کبھی نہیں نکالی ہے. یہ وصیت تھی جس پر عمل کیا گیا. پانچویں ہماری عالمہ تھیں ام فروہ. بہت عمدہ سوال انہوں نے کیا کہ مولا علی کی بیٹی کے نکاح کی بڑی بات کی جاتی ہے حضرت عمر سے. یہ تو کئی دفعہ ہم نے کہہ دیا ہے کہ بس ایک تاریخ کا ایک ایسا دردناک باب ہے جس کو بار بار یہ چھیڑ کر کے مولا علی کی عظمت کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہاں وہ کہ جو رشتے میں نانا ہیں، اور کہاں وہ بچی کہ جو ایک معصوم گھرانے کی بچی ہے. اب ایک 7 سال کی یا 6 سال کی بچی کے ساتھ 60 سال سے زیادہ عمر والے کے ساتھ یہ بار بار اس کو جو ہے ریپیٹ کرتے ہوئے بھی بعض مولویوں کو پتہ نہیں کیوں شرم بھی نہیں آتی کہ ایک اہل بیت کے گھرانے کی توہین ہو رہی ہے اس سے، اور اس سے وہ باز بھی نہیں آتے ہیں صرف اس لیے کہ اس سے کوئی رشتہ جو ہے نا نکال کر کے کسی کے وہ جو ہے تھوڑی سپورٹ ہو جائے. شاہد مجید فاروقی صاحب پیٹر برو سے، یہ آخری میں چاہوں گا کہ اس پر آپ ذرا سا روشنی ڈالیں کہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ ہی کی کتابوں سے کچھ باتیں بتاتے ہیں، آپ جو ہے ان کو نہیں مانتے ہیں، یا آپ ان کی کتابوں سے بتاتے ہیں وہ بھی نہیں مانتے ہیں. یہ درمیان میں تھوڑا سا نیوٹرل بننے کی کوشش کر رہے ہیں مولانا شاہد مجید فاروقی صاحب. تو عوام کہاں جائے؟ انہوں نے بہت اچھا ماشاءاللہ جو ہے نا وہ کویسچن کی. پہلے بھی ایک دفعہ وہ تشریف لائے تھے اور انہوں نے اسی قسم کے کویسچن کیا تھا، اور ہم انہیں داد دیتے ہیں. انہوں نے بہت جو پن پوائنٹ ہے نا اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے. دیکھیں جہاں تک ہے یہ پروگرام، پہلے تو یہ بتا دیں کہ جو اظہار حقیقت پروگرام ہے، ہمیشہ سے ہدایت ٹی وی نے کسی کے تقدسات جسے کہا جائے یا ان کے مقدسات ہیں کسی کو نہیں چھیڑا ہے. وہ اپنے جو ہے نا وہ رہیں جو جس پہ وہ چل رہے ہیں، ہم اپنے جو ہے نا. لیکن جب ایک سلسلہ ایسا چلا کہ باتوں کو توڑا گیا، مروڑا گیا اور باتوں کو ٹویسٹ کر کے پیش کیا گیا، اس صورتحال میں یہ قدم رکھا گیا کہ یہ جو تحریفات کی گئی ہیں یا غلط بیانیاں کی گئی ہیں یا عبارات میں چکر جو ہے نا مختلف کیے گئے ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ کوشش ان کی، بلکہ انہوں نے اپنی سوچ کے مطابق کہ شاید اس میں کئی ڈیکیڈز لگ جائیں کہ ان کا جواب نہ رہے، انہوں نے سوچا تھا اس بارے میں اور مختلف جگہ پہ کہ یہ کئی ڈیکیڈز لگیں گے، اور وہ انہوں نے چیلنج کے طور پر جو ہے نا بڑی خوش فہمی کے ساتھ جو ہے نا اس بات کا کیا تھا. ہم نے کہا کہ بڑی زحمت کی ضرورت نہیں، بڑے جو ہے نا ان کی فقہاء کیا ضرورت ہے اس زحمت کی. ان کے اس کے جسے وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید جو ہے نا 7 8 یا 10 ڈیکیڈز لگ جائیں اس کے جوابات آنے کے لیے. اس کے جوابات دے دیے گئے اور یہ بھی بتا دیا لوگوں کو کہ مطلب کچھ تھا اور ادا کچھ کر دیا گیا. پھر ہماری کتابوں کے اگر حوالے نہ دیتے، اپنا وہ مزاج جس طرح ان کا تھا، اپنے طریقہ کار تھا، اپنی جس طرح ان کی عقائد تھے، نظریات تھے، وہ 1000 دفعہ پروموٹ کرتے رہے. ہمارے جو ہے نا بعض چینلز پہ آتے رہے اور اس کو پروموٹ کیا جاتا رہا. ایسا بھی نہیں ہے. ہمارے ہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یعنی جو بڑے بڑے علماء ہمارے ان کے آفیسیں تھیں، ان کی کم از کم بعض ہمیں پتہ ہے کہ ان کی 1,00,000 روپے جو ہے نا ایک آدمی ان کی فیس دیتا تھا. یعنی اس حد تک تھے لوگ ان کے ساتھ. لیکن جب ایک مذہب کو بلڈوز کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ جوابات آئے، اور اس کا ہم نے پلان بھی دے دیا ہے کہ عوام کو کیا کرنا چاہیے اس میں. یعنی دونوں باتوں، ایک تو یہ ہے کہ غور کے ساتھ سنیں، دوسرا یہ ہے کہ سمجھیں، تیسرا یہ ہے کہ جو پیغمبر اسلام نے ایک مشترکہ لاہ عمل دیا ہے اس کے اوپر وہ عمل کریں. یعنی وہ کیا ہے؟ وہ مشترکہ جو پلان ہے پیغمبر اسلام کا ہے، اور وہ بتا دیا ہے کہ اگر آپ نقطہ اتحاد چاہتے ہیں تو نقطہ اتحاد جو ہے نا وہ صرف اہل بیت ہے. ہاں جی، قرآن ہے اور اہل بیت ہیں. انی تارکن فی مستقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. عوام کو کنفیوز ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ انہیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت ہے. اہل بیت پیغمبر کے ساتھ تمسک رکھیں، قرآن کے دامن کو تھامے رکھیں، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں. بہت شکریہ. مولانا شاہد مجید فاروقی صاحب، آپ کی خدمت میں بہترین جواب پیش کیا گیا. اس کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ عوام کہاں جائے؟ عوام جہاں حق پائے وہاں جائے. سمپل سی بات ہے. دونوں باتیں سنیں. ہم گزارش کرتے ہیں، بلکہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ایک طرفہ جو گفتگو ہوئی وہ بھی ہم اپنے ناظرین کو بتاتے، کاش ہم بتاتے. ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں چلیں ایک دفعہ ہمارے پروگرام کو دیکھیں، پھر آپ گزشتہ جو پروگرام ہو چکے ہیں ان کو بھی آپ سنیں، ٹیلی کریں، دیکھیں، اور قرآن کی آواز پر لبیک فاتبعوا احسنہ، جو بہتر ہے اس کو آپ لے لیں. عوام کا یہی کام ہے، احسن کو لے لیں جو بہتر ہے. اور
اس کے علاوہ اور راہ حل اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایک اور بات میں آپ کی خدمت میں بتا دوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حوصلہ کریں ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں اور حوصلے کے ساتھ ہماری باتوں کو سنیں، تو اس ہدایت ٹی وی سے ایک بہت بڑا انقلاب آ سکتا ہے، اور وہ یہ کہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے، افہام و تفہیم کی فضا قائم ہو جائے گی، ایک دوسرے کو برداشت کرنا، ایک دوسرے کو سمجھ